تھا۔ حضرت ابراہیم نے جب کعبے کی بنیادیں رکھیں، اللہ کا حکم ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بولا کہ پروردگار میری آواز لوگوں تک جائے گی نہیں۔ اللہ کی آواز ابراہیم علیک بالاذان وعلی بالابلاغ، تیرا کام ہے اذان دینا، میرا کام ہے ابلاغ کرنا، تمہاری ڈیوٹی ہے صرف لوگوں کو دعوت دو۔ امام حسین کا کام تھا حل من ناصر ینصرنا کی آواز سے، یہ اللہ کا کام تھا کہ آواز اور صدا حسین کو گلی گلی میں پہنچائے۔ کہاں کربلا کا بیاباں، کہاں کراچی کی گلیاں، کہاں کہاں تک خدا نے حسین کی آواز کو پہنچایا۔ میرے معصوم امام فرماتے جب ابراہیم نے حج کے لیے دعوت دی، دعوت ابراہیم کو دینا تھا، خدا نے ابراہیم کی دعوت کو والدین کے صلب تک پہنچایا، ماؤں کے رحم تک پہنچایا۔ جو بچے شکم میں تھے انہوں نے ابراہیم کو لبیک کہا، اور کہا جس نے لبیک کہا خدا نے بعد میں اس کو حاجی بنایا۔ تو حسین نے کربلا میں آواز دی تھی، لیکن آپ دیکھتے ہیں یہ صدا حسین پوری کائنات میں گونج رہی ہے، کیونکہ یہ خدا کا کام تھا پیغام حسین کو جگہ جگہ پہنچانا۔ تو اعتماد جس کی ذات پر ہو وہ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ خدا نے اعجازی طور پر امام حسین کے وجود کے اندر جاذبہ ایک کشش رکھی ہے، جس طرح چھٹے امام فرماتے ہیں اس مصیبت کے اندر خدا نے آپ مومنوں کے لیے رحمت رکھی ہے کہ باب اللہ واسع، خدا کا وہ دروازہ ہے جو وسیع ترین دروازہ ہے، ابا عبداللہ حسین کا دروازہ۔ آغا خانساری بہت بڑے عالم دین گزرے ایران میں، ان کے پاس ایک شخص آیا، نام تھا اس کا مسیح، اور اپنے بھائی کی شکایت لے کر آئے، قبلہ میرا بھائی ہے لیکن بد کردار ہے، زانی ہے، شرابی ہے، بدماش ہے، محلے والے اس سے بیزار ہیں، تنگ ہیں، بہت سمجھایا لیکن سمجھتا نہیں ہے، سیدھی راہ پہ نہیں آتا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ شادی کرا دیں شاید سدھر جائے، شادی بھی کرائی لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ صاحب نفس ہیں، نیک عالم دین ہیں، صاحب سیر و سلوک ہیں، آپ 4 جملے ہدایت کریں، خدا شاید میرے بھائی کو ہدایت دے۔ آج خان صاحب نے تھوڑی دیر سوچا، کہا جوان مجھے نہیں لگتا تیرے بھائی کو ہدایت ملے گی، جو شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے، بدماش بھی ہے، مجھے نہیں لگتا۔ کہ قبلہ آپ مایوس کر رہے ہیں، بڑے سے بڑے گنہگار ہدایت پا گئے، یہ تو میرا بھائی ہے۔ تو کہیں مایوس نہیں کر رہا، لیکن تجھے ایک مشورہ دے رہا ہوں۔ کہ کون سا مشورہ؟ کہ کام کر، اپنے بھائی کو کربلا لے جا، ابا عبداللہ حسین سے جا کے ملا۔ جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں نا خدا سے، مولا حسین استار کا نام ہے، جو بندوں کو بندگی سکھاتے ہیں، جو لوگوں کو خدا سے ملاتے ہیں۔ ایک جوان نے پچھلے سال کا مولانا میں نے بڑے گناہ کیے، میں کربلا نہیں جا رہا۔ میں نے کیوں نہیں جا رہے؟ کہ بہت گناہ کیے، نیت یہ ہے کہ جب گناہ کم ہوں گے تو پھر کربلا جاؤں گا۔ میں نے کہا یہی تو شیطان کا حربہ ہے، گناہوں میں غرق بھی ہو تو کربلا جاؤ، کیونکہ اس گندگی سے نکالے گا کون؟ اب عبداللہ حسین۔ کربلا یہ تھوڑی صرف نیک لوگوں کے لیے، کربلا ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو آلودہ ہیں، جائیں اس حمام میں خود کو صاف کریں۔ ایک انسان گندا ہے کہ میں شاور لینے نہیں جا رہا، بھائی وہ شاور ہے جو تجھے صاف کرے گا، وہ پانی ہے، وہ آب طاہر ہے جو تمہاری گندگیوں کو کیا کرے گا؟ مٹائے گا۔ کہ یہ شیطان کا وسوسہ، جلدی جاؤ، گناہ کتنے بھی کیے ہیں، کربلا تو جو گناہوں سے کیا کرے گی؟ دور کرے گی، مصائب سے، بلاؤں سے۔ خان ساری نے کیسے کربلا لے جا، کہ بس ایک بات بتانا، جب ذریعہ حسین پہ پہنچے اگر یہ روئے تو اس کا مطلب ابھی بھی اس کے قلب میں نور ہدایت باقی ہے، واپسی پہ لے آنا، میں اس کی نصیحت بھی کروں گا، ہدایت بھی کروں گا۔ لیکن اگر یہ نہ روئے کربلا جا کر بھی تو سمجھو اس کو ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ جو حسین کی زری پہ جا کر بھی نہ روئے، جو کربلا جا کر بھی گریہ نہ کرے، گنہگار بھی اور گریہ نہ کرے، اب عبداللہ حسین اس سے بڑی شخصیت تو نہیں۔ ابن سعد آیا، امام حسین سے اگر ہدایت نہ ملی وہ پھر جہنمی ہے، شمر حسین سے ملا، ہدایت نہ ملی، جہنمی ہے۔ اور اگر ہدایت نہ لیتا خدا نہ خواستہ کہیں اور چلا جاتا، حسین سے ملا تو وہاب قلبی بنو۔ اور آج مجلس حسین سمجھو ملاقات ہے اب عبداللہ حسین ہے، ضروری نہیں کہ روبرو امام حسین کو دیکھو، یہ جو تمہارے قلب کو امام حسین نے گھروں سے اٹھا کر فرش عزا پہ بٹھایا، جاذبہ اب عبداللہ حسین ہے۔ پہلی محرم سے کیوں دل متلاطم ہو جاتے ہیں، کیوں قلوب پریشان ہو جاتے ہیں؟ مومنوں کو کھینچ کے امام حسین فرش عزا پہ لاتے ہیں۔ کس طرح لوگ دوڑ دوڑ کے 40 امام حسین میں ذریعہ اب عبداللہ حسین کی طرف جاتے ہیں، بڑے بڑی شخصیتوں کو بدلتے ہوئے کربلا میں دیکھا۔ کہ جب روئے تو سمجھو نور ہدایت ہے اس کے قلب میں، لے کر آنا۔ کہتے 1.5 مہینے کے بعد یہ مسیح صاحب ان کے پاس آیا، خانساری کے پاس، کہ کہاں ہے بھائی، کیا ہوا؟ کہ جس طرح آپ نے کہا تھا، ہم نے کہا چلو کربلا، مذاق اڑانے لگا، میرا کیا کام ہے کربلا سے، آپ لوگ جاؤ زیارت کرنے، آپ لوگ جاؤ قبروں پہ۔ کہ اس کو کئی باتوں میں لا کے کسی طریقے سے میں اس کو کربلا لے گیا، لیکن قبلہ جب یہ کربلا پہنچا تو اس کی توجہ ہی نہیں تھی روزہ امام حسین کی طرف۔ یہ کبھی دکانوں کو دیکھ رہا ہے، کبھی لوگوں کو دیکھ رہا ہے، کہ آدمی کربلا پہنچے اور حسین کے روزے کی طرف متوجہ نہ ہو، کربلا پہنچے اور حسین کو نہ دیکھے۔ ہاں بعض لوگ ہیں جو بازاروں کی رونقوں میں چلے جاتے ہیں کہ مصر کی کافرہ عورتیں حسن یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹے ہیں، اور یہاں کوئی حسین کے روزے کو دیکھے اور دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہو۔ کہ یہ کبھی بازاروں کو دیکھ رہا تھا، کبھی لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہم نے کہا نہیں، اس کو شاید ہدایت نہیں ملے گی۔ کہا پھر جب صحن ابا عبداللہ حسین میں آیا، اس نے ادب سے سر جھکا لیا۔ ہم نے کہا نہیں، کچھ تو ہے۔ کہ جب قدم آگے بڑھے اور ذریعہ اتھرے امام حسین پہ پہنچا، کہ اچانک سے اس نے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دی۔ آغا خانساری نے کہا کہ ہاں قلب میں نور ہدایت ہے، کہ لے اپنے بھائی کو میں کچھ نصیحتیں کر دوں۔ کہا آغا خانساری اب ضرورت نہیں، کام تمام ہوا۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے اس نے ذریعے امام حسین کو پکڑ کے رونا شروع کیا، خدا سب کو یہ جالی نصیب کرے، کہ جیسے گریہ کرنا شروع کیا تو کہتے میں نے بھائی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا بھائی جو تو رو رہا ہے اس کا مطلب تو حسین کا دوست ہے، دشمن نہیں ہے۔ یہ قلب کا کنیکشن امام حسین سے، تو محب حسین ہے، اور معصوم کا فرمان ہے جس کے دل میں حسین کی ولا محبت ہو گویا اس کے دل میں قبر حسین ہے۔
کہا تو حسین کا دوست ہے، کہا رو بھی رہا ہے مجھے دیکھ بھی رہا ہے، کہا ہاں، کہا دوست ہی روتا ہے نا، دوست کے دکھ پہ، دوست کی تکلیف پہ۔ تو اب عبداللہ حسین کی قبر پہ دہاڑے مار مار کے رو رہا ہے کہ بھائی پھر حسین کی جالی تیرے ہاتھوں میں، وعدہ کر، حسین کا دوست شراب نہیں پیتا، حسین کا دوست بدماشیاں نہیں کرتا، کہ آج وعدہ کر امام حسین سے وہ ساری غلاظتوں کو چھوڑ دو گے۔ کہ خانساری اسی وقت اس نے ذریعہ ابا عبداللہ پہ قسم کھائی کہ مولا میں آج کے بعد یہ ساری چیزیں چھوڑ دوں گا۔ یہ وہ جذبہ فرش ازا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے موٹیویٹر کسی کو بدل نہیں سکتے، لیکن حسین کی ایک زیارت انسان کی زندگی کو یہاں سے وہاں کر دیتی ہے۔ بڑے بڑے انقلابات اسی فرش ازا حسین ابن علی سے جنم لیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نجف اشرف جب آپ جائیں گے تو وادی السلام، وہاں پہ بہت بزرگ عالم دین کی قبر ہے، آیت اللہ العظمى قاضی آغا خوئی۔ فرماتے ہیں کہ یہ تو رسم آج ہے نا کہ آپ اربعین پہ جاتے ہیں، لوگ عزاداروں کے جوتیوں کو پالش کرتے ہیں، جب یہ رسم تھی بھی نہیں تو آغا قاضی اپنے گھر میں، آغا ششتری کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنے گھر میں مجلس حسین بپا کرتا ہے گویا خیمہ حسین لگا رہا ہے، حسین کا خیمہ ہے، اور اس گھر میں خدا کی رحمت، نزول رحمت، بارش رحمت ہوتا ہے۔ کہتے آغا قاضی جب اپنے گھر میں مجلس امام حسین رکھواتے تھے، جتنے عزادار آتے تھے تو آغا قاضی اپنی ابا سے ان کی جوتیوں پر لگی مٹی کو صاف کرتے تھے۔ قاضی وہ جو استاد بہجت، آغا قاضی وہ جو استاد علامہ طباطبائی، امام خمینی رش کھا کر کہیں کہ میں ان کا شاگرد ہوتا، وہ آغا قاضی۔ آغا خوئی کہتے ہیں جب میں ان کے گھر جاتا تھا، کیونکہ بزرگ عالم دین تھے، پتا تھا جوتیاں اتاروں گا یا بعد سے جوتی کو صاف کریں گے، فرماتے میں اپنی جوتی بغل میں رکھتا تھا تاکہ یہ عالم بزرگ میری جوتی کو صاف نہ کرے۔ یہ عقیدت تھی علماء کی ابا عبداللہ الحسین سے، نہ صرف امام حسین سے، فرش ازا کی جڑی ہوئی ہر چیز سے۔ کوئی سبیل دے رہا ہے، کوئی گریہ کر رہا ہے، کوئی ماتم کر رہا ہے، یہ جتنے خادمین، جتنے لوگ فرش ازا پر ہیں، کسی کا اجر امام حسین ضائع نہیں کرتے، کیونکہ یہ ایک جاذبے کے تحت یہاں جمع ہوئے ہیں۔ نظام الہی کا ایک کام یہ بھی ہے، وہ لوگوں کو سخی بناتا ہے۔ بعض ہمارے موڈریٹ مومنین کہتے ہیں کہ اتنا نظر و نیاز کیوں کرنا، اتنا خرچ، بھئی اللہ کے نظام میں خرچ کرنا ہے۔ خدا خرچ کرنا سکھاتا ہے، شیطان کنجوس بناتا ہے، شیطان جمع مالہ عددہ پہ لاتا ہے، نظام الہی بانٹنے پہ اور دینے پہ لاتا ہے۔ جو بندہ ماہ مبارک رمضان میں یا محرم میں جب خرچ کرتا ہے تو وہ کس کی صفت کا مالک بنتا ہے؟ صفت الہی کا مالک بن جاتا ہے۔ اربعین میں لوگوں کے اندر ایثار کا جذبہ آتا ہے نا، یہ فرش ازا آپ کو کیا بنا رہا ہے؟ آپ کو صبغت اللہ بنا رہا ہے، آپ کے وجود میں رنگ خدا کو جوڑ رہا ہے۔ یہ واقعہ میں نے کئی سال پہلے شاید سنایا تھا، نہیں مجھے یاد نہیں ہے، لیکن فرمایا یہاں تو ایک ایک چیز کا حساب ہے نا۔ جو امام حسین پہ گریہ کرتا ہے، آنسوں کی بھی قیمت ہے، ماتم کرتا ہے اس کی بھی، لیکن باشعور، بافکر، بافہم، رسمی نہیں، عقلی طور پر جو امام حسین کے فرش ازا پہ آتا ہے اس کا اجر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اب مراتب انسان کی معرفت کے حساب سے، ابو عبداللہ عراق کا ایک رہنے والا عالم جن کے لیے مشہور ہے، یہ صاحب طی الارض بھی تھے، اور فارسی میں ان کو ابو عبداللہ پیادے بولا جاتا تھا۔ پیادے مطلب جو ہر جگہ پیدل جاتا ہے، مشہور تھا، سامرہ پیدل گئے، کربلا پیدل گئے، نجف پیدل گئے، قم سے مشہد پیدل گئے، اور کہتے ہیں سفر میں خدا نے ان کو طی الارض کی قوت بھی عطا کی۔ یہ خود نقل کرتے ہیں کہ جب میں نجف میں تھا تو ایک مومن مجلس امام حسین میں آتا تھا، اور عراق و ایران میں رسم ہے کہ وہاں پہ مجلس کے درمیان بھی حسینیوں میں، امام باڑوں میں مومنوں کو، عزاداروں کو چائے پلائی جاتی ہے۔ تو کہتے ایک مومن آتا تھا مجلس میں بیٹھا اور چائے کے 3-4 کپ پی اور اٹھ کے چلا جاتا تھا۔ کہتے یہ چیز مجھے بڑی بری لگتی تھی کہ بھائی مجلس میں آئے ہو، مجلس تو سنو، مصائب تو سنو، صرف آئے اور چائے پی کے نکل گئے۔ میں نے کہا یہ چائے خور ہے، یہ حسین کی مجلس سننے نہیں آیا۔ کہتے ہم نجف سے منتقل ہوئے قم، ہجرت کر کے چلے گئے، کئی مہینوں کے بعد قم کے کسی حسینی اور امام باڑے میں مجلس تھی، میں نے اس بندے کو پھر وہاں دیکھا، وہی کام اس نے کیا، آیا مجلس کے اندر اور چائے پی، 3-4 کپ پیے اور نکل کے چلا گیا۔ کہتا میں اس مومن کے لیے دل میں بدگمان ہوا۔ منع کرتے ہیں معصومین کسی کے لیے برا نہ سوچا کرو۔ ہم بعض ٹوکتے ہیں، ہاں ہدایت کے لیے صحیح ہے، آپ نوجوانوں کو بولتے ہو مجلس پہ بیٹھو، لیکن اتنا ٹوکا نہ کرو کہ بھائی مجلس سننے آئے ہو یا گلی میں بیٹھنے آئے ہو، کوچے میں بیٹھنے آئے ہو، فلاں جگہ کسی کو تنگ کر رہے ہیں تو آپ بولیں، لیکن کسی پہ اتنی تنقید نہ کیا کرے۔ امام حسین کا سفرہ ہے، اب سفرے پہ رزق ہے، یہ ہر کسی کی اپنی مرضی ہے، وہ کتنا لے کے جاتا ہے۔ ہم سوال اٹھانے والے نہیں کہ جناب پورا کھا کر جاؤ، جس کا جو نصیب ہوگا، جو اپنے ارادے سے جتنا اس سفرے ابا عبداللہ سے اٹھائے گا خدا اسے اتنا نصیب کرے گا۔ کہتا میں نے اس کے لیے برا سوچا کہ یہ چائے خور ہے، یہ صرف آتا ہے چائے پی کے چلا جاتا ہے۔ کہتے کئی ہفتے یہ نظر نہیں آیا، مومنوں سے پوچھا وہ کہاں گیا جو آتا تھا چائے پی کے چلا جاتا تھا، گریہ بھی نہیں کرتا تھا، مصائب پہ شرکت بھی نہیں کرتا تھا، کہا خبر ملی ہے کہ وہ مر چکا ہے۔ کہتے بڑا افسوس ہوا، میں نے کہا کاش میں اس سے جا کے معافی مانگ لیتا کہ مومن میں نے تمہارے لیے برا سوچا تھا۔ کہتا اسی رات خواب کے عالم میں میں نے اس مومن کو دیکھا، عالم برزخ میں بہترین جگہ پر۔ میں نے کہا مومن اتنی اچھی جگہ ماشاءاللہ کیسے تجھے نصیب ہوئی؟ کہا بندے مومن، اے عزادار ابا عبداللہ، جیسے میرے بدن سے میری روح قبض ہوئی میری نگاہ امام حسین پہ پڑی، ابا عبداللہ الحسین مجھے عالم برزخ کس جگہ پر لے کر آئے، اور کہا مومن برزخ میں یہ تیری جگہ ہے، روز قیامت ہم تجھے اس سے بہتر جگہ عطا کریں گے۔ میں نے کہا آپ کا مقام الحمدللہ بہت بڑا ہے، اتنی معرفت مجھے نہیں تھی، لیکن میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے،
میں نے پوری زندگی آپ پر ایک اعتراض کیا اور دل میں وہ غبار ہے کہ کیا. آپ امام حسین کی مجلس میں آتے تھے, چائے پی کے چلے جاتے تھے. اب سوچو جو صرف چائے پی کے گیا اس کا مقام اتنا بڑا ہے. کہ آپ گریہ نہیں کرتے تھے, آپ جلدی اٹھ کے چلے جاتے تھے. کہ یہ کہنا تھا. اس مومن نے ناراضگی کی نگاہوں سے مجھے دیکھا. کہ مجھے یہ بتا ابو عبداللہ, کتنی دکانوں پہ چائے ملتی تھی لیکن میں پیتا تو حسین کی چائے تھا نا. کہ چائے کی کمی تھی؟ میں صرف اس لیے آتا تھا یہ نظر حسین ابن علی ہے, یہ ابا عبداللہ الحسین کی چائے ہے. اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ امام حسین کے ساتھ ہے. آپ لوگ جو کربلا جاتے ہیں, بین الحرمین میں بعض لوگ ٹوفیاں پھینکتے ہیں. تو کسی بچے نے کہا کہ یہ عرب ٹوفیوں کے پیچھے بھاگ کیوں رہے ہیں, دکانوں پہ تو ملتی ہیں سستی ٹوفیاں. میں نے کہا نہیں, دکان والی ٹوفی اور ہے. یہ کیونکہ نسبت ابا عبداللہ الحسین سے ہو گئی, نظر ہو گئی. اب اس کی طرف جا رہا ہے تو اس کا کھانا بھی کیا ہے؟ باعث ثواب ہے. اس کا پینا بھی کیا ہے؟ باعث ثواب ہے. اس کی قیمت بھی امام حسین کے یہاں ہے, کیونکہ آیا تو حسین کی مجلس میں تھا, سبیل تو حسین کی پی تھی. جب چند لمحوں کے لیے حسینی فضاؤں سے ہو کر جاتا ہے تو خدا اس کے قلب کو حسینی بنا دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نہ صرف اغیار, فرمایا اپنوں کی تو قدر ہے ہی ہے, لیکن اگر کوئی غیر بھی ہے, شیعہ نہیں, صاحب عقیدہ نہیں, اس کا قرض بھی اہل بیت نہیں رکھتے. عراق کی بوڑھی خاتون کہ حضرت عباس کی میں نے نظر میں نے ایک بکرا نیت کیا, نظر پوری ہوئی, میں نے بکرا خریدا, پیسے ویسے جمع کر کے. غریب خاتون تھی, کہ گئی کربلا کی طرف کہ حرم حضرت عباس میں بکرا دوں گی. راستے میں کچھ پولیس والوں نے روکا, ان میں سے ایک ناصبی تھا بدبخت, پوچھا یہ بکرا کس کے لیے ہے؟ میں نے کہا عباس کے لیے. تو کہا کہ یہ کون سی خرافات ہیں؟ اس نے بکرا مجھ سے لے لیا. کہ اللہ کی دربار میں دیا جاتا ہے, تم لوگ کہاں جا رہے ہو قبروں پہ اور بکرے دینے؟ کہ بڑا اصرار کیا. میں نے کہا میری نیت ہے مجھے دو, لیکن نہیں دیا. اس پہنچی حضرت عباس کے حرم میں. کہ مولا میں نے تو اپنا وعدہ پورا کیا, میں نے نظر کی تھی, میں نے بچی کنجی جمائی سے بکرا بھی خریدا, اب اس بدبخت نے لے لیا مولا. لیکن مولا مجھے سکون نہیں مل رہا, پتہ نہیں میری نظر قبول ہوئی نہیں ہوئی. میں نے تو اپنی نیت پوری کی. زیارت کی, رات کو خواب میں عباس علمدار کی زیارت نصیب ہوئی. اے خاتون تمہاری نظر ہم تک پہنچ گئی, ہم نے قبول کر لی. کہا کہ مولا اس بدبخت نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے, اسے سزا دیں. کہا ہم نے کہا کہ نظر پہنچ گئی, بکرا پہنچ گیا. کہا نہیں, مجھے اس سے بکرا واپس چاہیے, اس نے مجھے تکلیف دی, آپ اسے سزا دیں. کہا پھر حضرت عباس نے کہا بڑی خاتون چھوڑ دے اسے, بکرا پہنچ گیا ہم تک. کہ مولا آپ اسے سزا کیوں نہیں دے رہے؟ بدتمیزی کی, آپ کے ظاہر کے ساتھ بہترامی کی, میرا مذاق اڑایا. میں بوڑھی خاتون چیز لے کر آئی, اس نے واپس لے لی. کہ حضرت عباس نے کہا اگر ہو سکے تو میری خاطر اسے معاف کر دے. کتنے رؤوف ہیں. کہ مولا میں سمجھی نہیں, آپ کی خاطر معاف کر دوں؟ کہا ہاں. کہ مولا کیوں اس کی معافی مانگ رہے ہیں؟ فرمایا اس کا قرض ہے عباس پر. مولا کیسا قرض؟ کہا یہ ایک سفر پہ جا رہا تھا, پانی اس کا ختم ہو گیا, صحرا میں چل رہا تھا, شدت پیاس کا غلبہ اتنا آیا کہ موت قریب تھی, اور چلتے چلتے جب یہ نہر کے کنارے پہنچا, اتنا پیاسا تھا کہ یہ پانی پہ ٹوٹ پڑتا, لیکن جیسے نہر فرات کے کنارے پہنچا, اس کی نگاہ پانی پہ پڑی تو اس نے ایک نگاہ میرے حسین کے روزے پہ کی, اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہے, اور اس نے حسین کی پیاس کو یاد کیا کہ چند گھنٹوں میں اس کی جان نکلنے والی تھی شدت پیاس اور گرمی کی وجہ سے. کہا اس کی آنکھوں سے آنسو گزرے کہ نبی کے نواسے کی پیاس کیا ہوگی. کہا اس نے حسین کو یاد کیا, چند آنسو کے قطرے بہائے کا وہ قرض ہے اس کا, ہم چاہتے ہیں تو اسے معاف کر دیں. یہ بوڑھی خاتون خواب سے اٹھتی ہے, واپس سفر میں اسی راستے سے جاتی ہے, یہی بندہ اس سے ملتا ہے. کہاں بتا شکایت کی عباس علمدار سے, کہاں کی, کہ کیا کیا تیرے عباس نے؟ مجھے کہا تجھے معاف کر دوں. کہا کیوں؟ اس نے واقعہ بتایا. کہا یہ ناسبی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. کہا مجھے یاد ایک سفر سے آ رہا تھا, میں حسین کی پیاس پہ رو رہا تھا. کہا مجھے نہیں پتا ان آنسوؤں کو عباس نے نگاہوں میں رکھا ہوا ہے. ارے جو غیروں کے آنسوؤں کو سنبھال کے رکھے ہیں وہ کیسے آپ کے آنسوؤں کو نہ سنبھالیں؟ میرے چھٹے امام فرماتے ابھی ذاکر نے مسائب پڑھے نہیں, ابھی تو رویا نہیں, تو رونا چاہتا ہے. فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے, دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں, خدا یہ میرے حسین کا عزادار ہے, میں زہرا اس سے راضی, تو بھی اس سے راضی ہو جا. واللہ اگر رضایت سیدہ شامل حال ہو تو انسان کو پھر کسی سفر آخرت میں دشواری نہیں ہوتی. کیسے وہ بی راضی نہ ہو, آج سیدہ کے بیٹے کا غم منانے آئے ہو, وہ بیٹا جو آواز دیتا رہا حل من ناصر حل من ناصر حل من مغیث, ہے کوئی حرم رسول کو بچانے والا. میرے مولا فرماتے ہیں سب سے زیادہ تکلیف تب ہوئی جب میرے بابا کی پیشانی پہ پتھر مارے گئے. کا گھوڑے پہ سوار تھے اور کسی لنگی نے پیشانی پہ پتھر مارا. بابا نے ماتھے کا خون صاف کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا, کہ ہاتھ کا پڑنا تھا, کسی لنگی نے نیزہ مارا, منہ کے بل میرا بابا زمین پہ گر پڑا. فرمایا مومن اگر تیرا دل حسین کے لیے تڑپے, خلوص دل سے میرے حسین کو سلام کرو, خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا.